ایسے ہی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، میں گیا، تم گئے، وہ گئے، سب گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ایک صاحب نے کہا نماز ایسی پڑھو، ایسے پڑھو، غیر اللہ کا خیال رکھنا ہے۔ خیر وہ تو کچھ شرافت سے بولے کیونکہ ان کی اردو اچھی تھی۔ بولا کہ خیال سے بھی بدتر ہے اگر نبی کا خیال آ جائے۔ یہ تو کچھ سنبھال کے بولا غیر اللہ کا خیال ہے، بھائی اسی کو میں نے پکڑا کہ اسی کی زبان ذرا صاف ہے، شاید دل بھی صاف ہو جائے۔ اس امید پر اس کو پکڑا، میں نے کہا اچھا تو پڑھ کے بتا دے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے، ذرا زور زور سے نماز پڑھ اور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا تو جانوں۔ نماز میں تصور غیر اللہ سے بچ کے نکل جا بیٹے، یہ پریکٹیکل کا زمانہ ہے، تھیوری مت بول، پریکٹیکل دکھا۔ غیر اللہ کے خیال سے بچ کر تو نماز پڑھ لے گا تو پڑھ کے دکھا۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت رسول اللہ کی وقت ظہر، میں نے کہا یہ بتا سنت رسول اللہ کی، رسول اللہ یاد آئیں گے کہ نہیں؟ منہ سے بولے گا سنت رسول اللہ کی تو حضور کا خیال آئے گا، بڑا چالو تھا، بولا آئے گا خیال، لیکن نماز کے باہر ہے۔ نیت نماز کے باہر ہے، تو باہر خیال تو آنا چاہیے، نماز کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ میں کہا بہت چالو چیز ہیں آپ، چلو بھیا اب اندر چلو، اب نماز کے اندر چلو جب نیت باہر ہے۔ داستانہ پڑھائیں گے، میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو گے؟ کہاں؟ میں نے کہا شیطان الرجیم میں شیطان کا خیال آئے گا کہ نہیں؟ یہ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ تو بولے شیطان کے خیال سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تمہاری کائے کو خرابی ہوگی؟ خرابی تو ہماری ہوگی، شیطان ہم کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے، تم کو تو کر چکا ہے، تمہیں تو کر چکا ہے، اب تمہاری کیا خرابی ہوگی؟ اب رزق تو ہمارا ہے کہ ہمیں خراب کرنے والا ہے۔ اچھا چل بابا، شیطان سے تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، آگے چل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ میں نے کہا رے بھائی تو چلا جا رہا ہے، مطلب بھی سمجھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا تو خدا یاد آئے گا؟ کہاں؟ میں نے کہا اهدنا الصراط المستقیم کہے گا تو صراط مستقیم یاد آئے گی؟ کہاں؟ میں نے کہا جب صراط مستقیم یاد آئے گی تو یہ بھی یاد آئے گا کہ جس پر انعام ہے وہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ کہاں؟ تو جس پر انعام ہے وہ صراط مستقیم ہے، تو انعام ہے نبیین پر، انعام ہے صدیقین پر، انعام ہے شہداء پر، انعام ہے صالحین پر۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبی پر، صدیق پر، شہید پر۔ تو جب صراط مستقیم کہے گا تو نبی یاد آئیں گے کہ نہیں؟ صدیق یاد آئیں گے کہ نہیں؟ شہید یاد آئے گا کہ نہیں؟ ولی یاد آئے گا کہ نہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بولا ہم لوگ اتنی تفصیل سے نماز نہیں پڑھتے، اتنی گہرائی سے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جب تیری نماز گہری نہیں ہے تو بحری ہے۔ کتنا بچے گا تو؟ بولا ہم پہلی رکعت۔ اچھا چل، سورہ فاتحہ سے اگر تو نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر پہ غور نہ کیا تو کم سے کم اس پر تو غور کرو گے نا، اس پہ تو غور کرو گے کہ اب سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ ملانی ہے وہ کون سی ملائی جائے؟ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور امام نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سنو گے ورفعنا لک ذکرک، تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفع بعضهم درجات، تو کس کا خیال آئے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو کس کا خیال آئے گا؟ جب امام کے پیچھے سنو گے والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک
ربک فترضی تو کس کا خیال آئے گا؟ جب محمد رسول اللہ سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ ورفعنا لک ذکرک سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ قد جاءکم برہان من ربکم سنو گے تو کس کا خیال آئے گا؟ بولا ہم یہ ساری آیتیں پڑھیں کیوں؟ یا اللہ رسول کا خیال نہ آوے پنی کاٹ چھاٹ، یعنی بغض مصطفیٰ کا نتیجہ دیکھو کہ قرآن میں کٹنگ کرنے لگا۔ معلوم ہے جو نبی سے کٹ جاتا ہے وہ سبھی سے کٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا تو کیا کرے گا؟ کہ آج کل کرسی پڑھوں گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پڑھوں گا۔ میں نے کہا جب قل هو اللہ پڑھے گا تو پڑھتے وقت کل پہ غور کرے گا کہ نہیں؟ اے محبوب کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ محبوب تم کہو میں ایک تو ہوں مگر میں اپنے کو ایک کہوں اور ہے، لوگ مجھے ایک کہیں اور ہے، محبوب تم ایک کہو گے تو اور ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ بتاؤ ایک سی نماز جس میں غیر اللہ کا خیال نہ آیا ہو۔ میں امتی کی نماز نہیں، میرے سامنے تو ایسی بھی نماز ہے، کیا بولوں کیسی نماز ہے؟ اللہ میں قل پہ غور نہیں کرے گا، آیت الکرسی پڑھے گا ہر دم، ہر رکعت میں آیت الکرسی پڑھے گا، ہانٹے گا قرآن میں یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، اس میں غیر اللہ کا خیال آ جاتا ہے۔ چل میں نے مان لیا اعلیٰ سبیل التنزیل، تنزلی کی بنیاد پہ تسلیم کر لیتا ہوں، چل بھائی بات آگے بڑھے کچھ، کہ تم نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پہ غور نہیں کیا، اہدنا الصراط المستقیم پہ غور نہیں کیا، قل هو اللہ کے قل پر غور نہیں کیا، سب کچھ بھی نہیں کیا، بچتا بچاتا نبی کے خیال سے اپنے کو سمٹاتا اور حاشیے پر لگاتا، مصطفیٰ جان رحمت کا تخیل دماغ میں آنے نہ پائے، نماز کے اندر ان کا خیال نہ آئے، بچتا بچاتا جب تو دوسری رکعت مکمل کر کے بیٹھے گا تو پھر پھنس جائے گا، پھر پھنس جائے گا۔ رب چاہتا ہی نہیں کہ بچ کے نکل جا، یہ خدا چاہتا ہی نہیں کہ تو بچ کے نکل جا۔ جیسے ہی تو بچ کے پڑھے گا تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، اب تمہیں سلام بھی بھیجنا پڑے گا، نبی کو پکارنا بھی پڑے گا اور نبی کو خطاب بھی کرنا ہوگا۔ تو خدا نے صلاۃ کا سسٹم بنا دیا کہ جن جن باتوں سے کچھ لوگ انحراف کریں گے ان باتوں کو نماز میں لازمی قرار دو تاکہ یہ جھوٹے سمجھے جائیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلام وہ بھی بھیج رہے ہیں اور ہم بھی۔ عجیب اہتمام ہے ہمارا، میلاد میں تو ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے اور نماز میں بیٹھ کے، اس لیے ہم بیٹھ کے سلام نہیں پڑھتے، ویسے پڑھنے تو مذائقہ نہیں ہے لیکن ہمارے ذہن میں ایک احترام ہے کہ جو کام نماز میں کرو نماز کے باہر ذرا اسے ہٹ کے کرو تاکہ نماز کی عظمت پر سوالیہ نشان نہ بنے۔ نماز بہترین عبادت ہے تو جب بیٹھ کے اس میں سلام پڑھتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں نماز پڑھ رہا ہے، اور جب ہم نماز میں فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر کے گھر میں پڑھ لیا کریں گے تاکہ لوگ نہ سمجھیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارا احترام ہے، کوئی واجبی پہلو نہیں ہے، ضروری پہلو نہیں ہے، لیکن احتراماً ایسا ہم کر لیتے ہیں۔